اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ترگت اپنے ساتھیوں کے ساتھ طلائی کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے۔ جب ترگت آگے بڑھتا ہے تو منگول سپاہی ترگت کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ سب طلائی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر طلائی جانوروں کی طرح کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر طلائی کہتا ہے اتنے سارے سپاہی اور کیوں؟ اس پر ترگت کہتا ہے جو امانت ہمارے پاس ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور ہم ایمان کے غضب کے ساتھ شکار نہیں ہونا چاہتے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ طلائی کو وہ مہر دکھا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر طلائی کھانا چھوڑ دیتا ہے اور ترگت کے پاس آ کر وہ مہر دیکھنے لگتا ہے۔ اگر یہ مہر جعلی ہوئی تو تمہیں میرے غضب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ترگت کہتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرح جانے کیوں دیا؟ وہ مجھے اسی وقت مار سکتا تھا۔ اس پر طلائی کہتا ہے تم بالکل درست کہہ رہے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سپاہی کے ساتھ بدا ہوا خط نکال لیتا ہے۔ بے ایمان ہمیشہ اختیار کرتا ہے، ہر تاجر کی ظاہری شکل بیان کرتا ہے۔ یہ سن کر ترگت تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے عثمان اور اس کے بچے شیخ ادابالی کی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف طلائی خط کھول رہا ہوتا ہے تو ترگت کہتا ہے نمال نے کہا ہے کہ سونے کی ایک ہی اینٹ کافی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ طلائی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کہ خط کھول کر ترگت کی اصلیت کو جانتا، ترگت اسے زوردار مکہ مارتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ترگت اور اس کے سپاہی منگولوں کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ ترگت طلائی کو قابو میں کر کر کہتا ہے تمہارے پاس ہماری کچھ چیزیں ہیں، مہر کہاں ہے؟ میں دوبارہ نہیں پوچھوں گا۔ چنگیز خان کی مہر کہاں ہے؟ طلائی کہتا ہے میں مر بھی جاؤں گا لیکن نہیں بتاؤں گا۔ ترگت غصے سے کہتا ہے میں مہر حاصل کر ہی لوں گا تمہاری مدد کے بغیر بھی۔ اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے تو ترگت کا سپاہی اس کی گردن پر تلوار تان دیتا ہے۔ یہ موقع دیکھ کر طلائی اپنا خنجر نکال کر ترگت پر وار کرنے ہی والا ہوتا ہے مگر ترگت اس کا وار ناکام بنا کر اسی پر وار کر دیتا ہے۔ طلائی وہاں پر ہی مر جاتا ہے۔ ترگت اس آدمی سے پوچھتا ہے مجھے سیدھی طرف بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ ہو کہ نہیں؟ اس پر وہ آدمی کہتا ہے میں غزل خان کا آدمی ہوں، تم کون ہو؟ غزل خان کا سن کر ترگت اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے، وہ تلوار پیچھے کر لیتے ہیں۔ پھر ترگت کہتا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے والا عثمان بھائی کا ساتھی ہوں میں۔ یہ سن کر وہ آدمی ترگت کی طرف بڑھتا ہے اور کہتا ہے سلطان علاء الدین نے غزل خان کو ایک خط بھیجا ہے، خط میں لکھا تھا کہ طلائی غداری کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ خط میں بالکل صحیح لکھا تھا۔ اس پر ترگت کہتا ہے بالا خاتون نے اپنا فرض مکمل کر لیا۔ ترگت کہتا ہے آپ کا جو کام ہے آپ نے کر لیا ہے، اب ہمارا کام شروع ہو گیا ہے، ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم چنگیز خان کی مہر کو حاصل کر لیں۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ منگول ہے، جو کچھ بھی اس نے چھپایا ہے اسے ڈھونڈنے میں وقت نہیں لگے گا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ تو ترگت مطمئن ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے سب لوگوں نے نماز ادا کر لی ہوتی ہے، شیخ ادابالی کے علاوہ سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں جنگ مبارک ہو، جنگ مبارک ہو۔ عثمان سب کو نور کو کہتے ہیں سیاہی اور قلم لے کر آؤ، باقی سپاہی قبیلے جاؤ، اورحان اور صلاح الدین تم میرے ساتھ رہو۔ یہ سنتے ہی سپاہی چلے جاتے ہیں۔ عثمان اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شیخ ادابالی کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان سب شیخ ادابالی اور اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں آج میں بھیس بدل کر لوگوں میں گیا اور جو میں نے دیکھا اس نے مجھے اداس کر دیا۔ اورحان پوچھتا آپ نے کیا دیکھا بابا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں تاجروں کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، ان کے پاس ایسا کوئی سامان نہیں ہے جو بیچ سکیں، جب وہ سامان خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتے تو ان سے کرایہ وصول کرنے کی توقع کی جا رہی ہے، تو مجھے بتاؤ میرے بیٹوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اورحان کہتا ہے جو بھی اس پیشے میں منسلک ہے اس کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، جو اپنی مال کی فکر کرتا ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے ایسی صورتحال میں اپنی وسیع نظر سے دیکھنا چاہیے بابا، جب تجارت ہی رک جاتی ہے تو آمدنیوں کے پاس صرف کرایہ ہی بچتا ہے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے کہ ہم جاگیرداروں کو تحفظ دیں گے اور تاجروں کو نظر انداز کریں گے بابا۔ صلاح الدین کہتا ہے بابا میرا یہ مطلب نہیں ہے، ہم اس کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، جتنی تاجر کی آمدنی ہوگی کرایہ بھی اتنا ہوگا، تاجر اپنی آمدنی بتائیں گے اور جاگیردار اس آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے کرایہ وصول کرے گا، اگر جتنی آمدنی ہوگی اتنا کرایہ وصول کریں گے تو عوام کا خاتمہ ہوگا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں تو جب ایک انسان جدوجہد کر رہا ہے تو دوسرے کو راحت نہیں ملے گی، ہم سب مل کر کام کریں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے تاجروں کی آمدنی بھی واضح ہوگی اور وہ غلط کام میں لگائیں گے بھی نہیں بابا۔ پھر عثمان صاحب شیخ ادابالی سے پوچھتے ہیں میرے شیخ آپ کی کیا رائے ہے؟ شیخ ادابالی کہتے ہیں شاگرد استاد سے آگے نکل گیا ہے عثمان صاحب،
میرے کہنے کے لیے تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اورحان اور علاؤالدین نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ درست تو یہی ہے کہ درمیانہ راستہ ہی اختیار کیا جائے۔ یہ سن کر عثمان صاحب شیخ ادب علی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر عثمان علاؤالدین سے کہتا ہے، عثمان بھائی کا قانون ہے 20 رمضان کے بعد تاجروں کو جتنا سونا ملتا ہے اسے شمار کیا جائے گا اور ہر ایک تاجر اس کے مطابق قیاس ادا کرے گا۔ اگر کوئی اپنی آمدنی کے بارے میں جھوٹ بولے گا تو وہ اس کی قیمت ادا کرے گا، اسے حرام کا سونا قرار دیا جائے گا۔ مہینے کی ہر 20 تاریخ کے بعد دونوں سے بیان لیا جائے گا۔ اب یہی عثمان بھائی کا قانون ہے۔ یہ سب سن کر شیخ ادب علی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے جنگ کے محاذ سے تنگ آ کر چیرکوتائی ایک جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اور سیب کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مجھے اب پاگل کہا جا رہا ہے۔ کرابیر بھی مجھ سے نفرت کرنے لگتی ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اتنے میں کرابیر بھی دروازے کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی باتیں سننے لگتی ہے۔ اب میں ان کے پاس جاؤں اور انہیں کہوں کہ خاتون میں پاگل نہیں ہوں، آپ کی بیٹی اجن بھی مجھے پاگل کہتی ہے لیکن میں پاگل نہیں ہوں، وہ میرے سر پر مارنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرے گی، اب میں کیا کروں میں؟ یہ کہتے ہوئے وہ سیب اپنے سر پر مارتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے، میں انہیں اپنے جیسا بنا لوں گا۔ اتنے میں کرابے کہتے ہیں، سحری کا انتظار کر رہے ہو پاگل؟ یہ سن کر چیرکوتائی ایک دم سے چونک جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ کرابے خاتون کہتی ہے، تم ایک واحد انسان ہو جو روزہ رکھتے ہیں کیونکہ تم پاگل ہو۔ چیرکوتائی کہتا ہے، میں آدھا پاگل ہوں۔ کرابے خاتون کہتی، آدھا پاگل؟ یا تو تم پورے سمجھدار ہو یا تو تم پورے پاگل ہو، کیونکہ تم آدھے پاگل اور آدھے سمجھدار ہو تو تم میری مدد کرو۔ چیرکوتائی کہتا ہے، تم پاگلوں کی مدد کب سے لینے لگی ہو؟ کرابے خاتون کہتی، مجھے دولہا چاہیے، کیا یہ تم سن نہیں رہے؟ چیرکوتائی کہتا ہے، کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ یہ سن کر تارابائی کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے، اگر تم پاگل نہ ہوتے تو میں تمہاری یہ ڈنڈا سر پہ دے مارتی، اپنی بیٹی کے لیے۔ یہ سن کر چیرکوتائی چونک جاتا ہے۔ کرابے خاتون کہتی ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا سمجھدار لڑکا ڈھونڈنا چاہتی ہوں اور وہ تم ڈھونڈو گے۔ چیرکوتائی کھانستے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کرابے خاتون اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہتی ہے، تو تم میری بیٹی کے عشق میں پاگل ہو۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ترگت اپنے ساتھیوں کے ساتھ سحری کر رہا ہوتا ہے اور کمانڈر بزاتن سے پوچھتا ہے، کیا تم غزم کو جانتے ہو؟ جواباً وہ سپاہی کہتا ہے، ہاں میں جانتا ہوں لیکن آپ مجھے ان سے جوڑ نہیں سکتے۔ ترگت کہتا ہے، ہم آپ سے پوچھتے رہے کہ آپ کو چنگیز خان کی مہر کیسے ملی لیکن آپ ہمیں کچھ بھی نہیں بتاتے، ہم کیسے جانیں کہ آپ سب اس بارے میں نہیں جانتے ہیں؟ وہ سپاہی کہتا ہے، نہ تو میں اعظم ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی معجزہ ہے، میں صرف ایک منگول ہوں جسے اسلام سے نوازا گیا ہے۔ پھر وہ ترگت کو ایک چابی دکھاتا ہے اور کہتا ہے، اس کی اچھی طرح سے حفاظت کی جا رہی ہے۔ پھر وہ اسے ایک صندوق دکھاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے، اب آپ محفوظ ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا سفر ایسے ساتھیوں کے ساتھ ہے جو بہت ہی نیک دل اور اچھے انسان ہیں۔ ترگت کہتا ہے، آپ بھی جیتے رہیں اور خوش رہیں، آپ کے ساتھ کھانا کھانا بھی ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ پھر ترگت اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، سپاہی جلدی سحری ختم کرو، ہمیں صبح کی نماز کے بعد روانہ ہونا ہے۔ ہم پہلے بیندر بھائی کو دکھائیں گے اور اس کے بعد ہماری انٹری زینی شہر میں ہوگی۔ دوسری طرف ہمیں عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے جو زینی شہر میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ترگت صاحب اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے ہوں گے، انہوں نے چنگیز خان کی وہ مہر حاصل کر لی ہوگی۔ یہ سن کر ملعون خاتون کہتی ہیں، انہوں نے ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے، انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ ایک ایسی مہر ہے جو تمام منگول سرداروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر سکتی ہے۔ اگر نمال اور طلائی نے اس مہر کو حاصل کر لیا تو وہ ان سرزمینوں کو تباہ برباد کر دیں گے۔ چیرکوتائی کہتا ہے، سردار جب مہر ہمارے پاس ہوگی تو نعمان کمزور ہو جائے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اگر یہ ہمارے بجائے ان کے پاس چلے گی تو؟ چیرکوتائی کہتے ہیں، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں میرے سردار؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ بالا خاتون ازر خاتون کے پاس گئی ہیں اور ان سے خط لکھوایا ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہے، اس خط کے ساتھ ایک منگول سپاہی بھی یہاں آئے گا میرے سردار، وہ کمانڈر ہی نمال کو روکے گا۔ ایک سپاہی کہتا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، انشاءاللہ۔ پھر عثمان صاحب توران سے پوچھتے ہیں، میدان کی کیا صورتحال ہے؟ توران کہتے ہیں، میدان خالی ہے میرے سردار، دونوں کو فائدہ ہے۔ پھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا؟ تو برہان کہتا ہے، جی میرے سردار، ہمیں ساری جگہوں کا پتہ ہے۔
پھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو کہتے ہیں تو طلوع آفتاب کے بعد اس جگہ پر قبضہ کر لو، اگر کوئی حرکت کرے گا تو سپاہی حملہ کر دیں، اب آپ لوگ اطمینان سے سحری کریں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کے دونوں بیٹے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان اور ہم کیا کریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کا فرض مختلف ہے۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے اورحان اور صلاح الدین قمر الابدال کے ساتھ ایک گاؤں میں موجود ہوتے ہیں۔ اورحان اپنے ایک سپاہی کو کہتا ہے آپ عثمان بھائی کے حکم کے مطابق بازار میں پہرا دیں گے، ہم ان لٹیروں کو کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے آغا خان اپنے بیٹے خلیل کے ساتھ اپنی دکان پر آتے ہیں تو اسی لمحے دکان کا مالک وہاں آ کر کہتا ہے دکان اب آپ کی ہے، عثمان صاحب نے یہ دکان آپ کے لیے خریدی ہے۔ دکان کے مالک کے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر آغا صاحب کہتے ہیں عثمان بھائی، جبکہ خلیل بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک شخص ڈھول بجاتے ہوئے بازار میں کہہ رہا ہوتا ہے سب لوگ میری بات غور سے سنو، عثمان صاحب کے نئے قانونی احکامات۔ 20 رمضان کے بعد تمام لوگوں کو عثمان صاحب نے بلایا ہے۔ قانونی اعلان سن کر قمرال ابدال اور صلاح الدین بہت خوش ہوتے ہیں۔ قانون تاجروں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی مدد کرے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنا سامان اٹھا کر ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔